بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج 16 دسمبر ہے اور 16 دسمبر ایک دن اور دو سانحات اس سے وابستہ ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک 16 دسمبر جب سقوط ڈھاکہ ہوا، وہ 16 دسمبر جب پاکستان دو لخت ہوا، اور دوسرا 16 دسمبر 2014 جب پاکستان کے 100 سے زائد بچوں کو ذبح کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، ان کے خون کی ندیاں بہا دی گئیں سانحۂ آرمی پبلک اسکول۔ یہ دونوں سانحے پاکستان کے لیے بہت بڑے تھے اور ان دونوں سانحوں کو آج یاد رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آگے بڑھا جائے، اور جو پاکستان کے مسائل ہیں ان سانحوں کو بھلا کے، فراموش کر کے، ان مسائل کو آپ یاد نہیں رکھ سکتے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ گزشتہ سے ہی پیوستہ ہے۔ بہرحال بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ آج بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو 15 کے بعد اب 16 دسمبر ہو گئی، پاکستان تحریک انصاف کی سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا، گو کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے اس حوالے سے ایک اپیل بھی کی تھی، مگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت گو مگو کسی کیفیت میں ہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی ایک سول نافرمانی جنم لے چکی ہے۔ خان صاحب نے جمعرات کو گفتگو کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جو قیادت ہے وہ اس کے اوپر بات کرے، اس حوالے سے آگے بڑھے، لیکن اب تک ان کی قیادت نے اس حوالے سے کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب پھر ایک دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ کال دینے سے پہلے ہی شاید ناکام ہو چکی ہے۔ بہرحال اس کے کیا مضمرات ہیں، اور وہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی وہ کمیٹی پاکستان کی حکومت کو اس میز پہ لے آ سکی ہے جہاں پر بات چیت ہونی تھی، یا ان کو تیار کر سکی ہے کم از کم کہ بات چیت کے لیے آغاز کیا جا سکے۔ اب تک حکومت کی طرف سے کوئی ہل جل اس حوالے سے دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ اس کا کیا پس منظر ہوگا مشروط بات چیت کے لیے، غیر مشروط بات چیت کے لیے؟ خاص کر کے بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ غیر مشروط کے بات چیت کے لیے پاکستان تحریک انصاف تیار ہے، لیکن کیا حکومت غیر مشروط بات چیت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اسی طرح سے جنرل فیض کا ٹرائل اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی آرمی جو ملٹری کے حوالے سے، ملٹری کورٹ کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، یا جو مسائل چل رہے ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک خوف جو ہے وہ موجود ہے۔ کیا ملٹری ٹرائل ہوگا عمران خان صاحب کا یا نہیں ہوگا؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آج 9 مئی کے حوالے سے مختلف جو کیسز تھے ان کی سماعت تھی، اور اس میں خاص کر کے جو 9 مئی سے ریلیٹڈ لوگ تھے ان پہ فرد جرم عائد ہونا تھی۔ شیریں مزاری سمیت تقریباً 9 افراد کے اوپر جو ہے، 9 شخصیات کے اوپر آج فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ حکومت بات کرے گی نہیں کرے گی؟ 9 مئی کے معاملات میں کیا عمران خان صاحب کے اوپر ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلے گا نہیں چلے گا؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ مشروط بات چیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ غیر مشروط ہوگی تو کس طرح سے ہوگی؟ یہ سارے معاملات ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب، ان سے ہم بات کریں گے۔ جی السلام علیکم خواجہ صاحب۔ خواجہ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اب 15 دسمبر بھی گزر گئی، 16 دسمبر آ گئی ہے، سول نافرمانی کی تحریک کی پاکستان تحریک انصاف نے بات کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ مذاکرات کی بھی بات کی تھی، لیکن نظر نہیں آ رہا کہ حکومت کی طرف سے کوئی ہل جل ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، کوئی کمیٹی بنائی جائے، یا خاص کر کے پی ٹی آئی اب کہہ رہی ہے کہ غیر مشروط بات چیت کے لیے بھی وہ تیار ہے۔ آسمہ، یہ کنفیوژن ہماری طرف سے نہیں ہے، کنفیوژن ان کی طرف سے ہے کہ وہ ہر شخص جو ہے ان کی لیڈرشپ میں وہ مختلف بیان دیتا ہے۔ کبھی اگر آپ کو یاد ہوگا سلمان رائے صاحب نے کہا جی ہمارے 2 مطالبات ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمارا کوئی مطالبات نہیں، غیر مشروط ہیں۔ تو ہمیں کوئی آفر بھی کوئی جس طرح ہوتی ہے نا کہ حکومت کو آفر آئے یا پارٹی کو آفر آئے، کسی قسم کی آفر جو ہے نا کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کی انہوں نے آفر دی ہے جی کہ ہم باضابطہ جو ہے مذاکرات سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے خود ہی جو ہے وہ کمیٹی بنا لی ہے اپنی 5 یا 7 آدمیوں کی، پھر وہ مختلف بیانات دیتے رہتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں ہماری طرف سے رسپانس جو ہے ضرور ان کو جائے گا، لیکن ایک یونیفائیڈ قسم کا ان کا جو ہے نا ہمیں ایک آفر آئے اور وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے آئے تو پھر اس کی ایک کریڈیبلٹی ہوگی۔ باقی تو 5 6 7 آوازیں جو ہیں وہ آتی ہیں،
ان کی طرف سے مذاکرات کی، لیکن ہر آواز جو ہے دوسری آواز سے مختلف ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے جو آپ کو آفر کی ہے، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مشروط بات چیت ہے، لیکن اب حکومت کی طرف سے لگتا ہے کہ شرائط موجود ہے؟ مثلا اگر 9 مئی کی بات کی جائے، جی سر دیکھیں میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے باضابطہ کوئی آفر کی ہے، یہ سارا کے سارا میڈیا میں ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی آفر جو ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں چیک کر لیتا ہوں آپ کے کوئی ایسی باضابطہ آفر آئی ہے کہ نہیں آئی۔ اور دوسرا جو ہے دیکھیں آپ ایک ٹوٹل ڈینائل ہے ان کی طرف سے جو بھی واقعات اور حالات ہوئے، یہ میں اپنا ذاتی اوپینین آپ کو دے رہا ہوں، جس میں 9 مئی ہے، 26 نومبر ہے، وہ اپنے بندے جو ہیں 12 کلیم کرتے ہیں، لیٹسٹ کلیم جو ہے ان کا 278 سے 12 پہ آ چکا ہوا ہے، اور وہ کلیم جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، سچ ہے یہ جھوٹ ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جو پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں، رینجرز کے جوان شہید ہوئے ہیں، ان کی مذمت نہیں کرتے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں وی شوڈ فرسٹ فائنڈ اے کامن گراؤنڈ کہ جس کے اوپر مذاکرات کی جو ہے عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے۔ ایک کامن گراؤنڈ ہی جو ہے وہ کیوں نہیں ان شہادتوں کو کنڈیم کرتے جو رینجرز کی ہوئی ہیں یا پولیس کی ہوئی ہیں؟ اپنے تو آج تک وہ پروف نہیں کر سکے کہ کہاں پہ وہ لوگ کس کی گولی سے مارے گئے۔ دیکھیں اب تو سوشل میڈیا پہ بھی یہ بھی چلتا ہے، اگر سوشل میڈیا کا اعتبار کیا جائے کہ جی جب وہاں سے گنڈا پور صاحب فرار ہوئے ہیں ڈی چوک سے، تو کچھ اپنے لوگوں نے ان کے اوپر ان کی گاڑی پہ ڈنڈے بھی مارے ہیں اور گولی بھی چلائی ہے، اور اس سے ان کے اپنے بندے مارے گئے ہیں۔ کن کی گولیوں سے اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ 12 لوگ جو ہے ان کے جو ہے جان بحق ہوئے ہیں، تو وہ 12 لوگ جو ہے کن کی گولیوں سے جو ہے جان بحق ہوئے ہیں؟ کیونکہ فائرنگ تو وہ بھی کر رہے تھے۔ آپ کے پاس ویڈیو موجود ہیں، ہمارے پاس بھی ویڈیو موجود ہیں کہ وہ بڑے ماڈرن لیٹسٹ جو ہے آٹومیٹک ویپنز کے ساتھ لیس تھے، ساتھ انہوں نے ماسک بھی پہنے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا کیا پہنا ہوا تھا انہوں نے۔ تو اس سارے بیک گراؤنڈ میں یا اس سارے پس منظر میں آپ حکومت کو جو پی ٹی آئی کے اگر کوئی بندے جو ہیں مارے گئے ہیں تو ان کو حکومت کو کس طرح آپ الزام دے سکتے ہیں؟ لیکن جو بندے جو ہیں جو شہید ہوئے ہیں پولیس کے اور اس کے رینجرز کے، وہ تو بڑا کلیئر کٹ ہے کہ ان کے لوگوں نے گولی چلائی ہے، وہاں پہ تو کوئی اور فریق نہیں تھا، اور گاڑی جنہوں نے چڑھائی ہے وہ پتہ ہے سب کو کہ کنہوں نے چڑھائی ہے، وہ کوئی لا علمی نہیں ہے، ان میں میڈیا والوں کو بھی پتہ ہے، میں ان میڈیا والوں کا نام جانتا ہوں جن کو پتہ ہے کہ کن لوگوں نے گاڑی چڑھائی تھی جس سے رینجرز کی شہادتیں ہوئی ہیں، وہ جان کے چڑھائی گئی۔ تو اس ماحول کے اندر جو ہے کچھ تو تھوڑا بہت جو کیا کہتے ہیں ایک کلیئرٹی آنی چاہیے، تاکہ ایک بامقصد جو ہے مذاکرات جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ ابھی سی ایم کے پی نے کہا ہے کہ وہ روس کی فوجوں کو شکست دی تھی طالبان نے، اور امریکہ کی فوج کو شکست دی تھی، ہماری فوج ان سے لڑ ہی نہیں سکتی اور میں ان سے مذاکرات کروں گا۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو سیدھی سادھی جو ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف بغاوت ہے۔ یہ تو کوئی علیحدگی کی طرف جو ہے کوئی یہ لے جا رہے ہیں معاملات جو ہیں، تو کس طرح ان لوگوں سے مذاکرات کی؟ بالکل، آپ نے یہ کہا کہ بانی خود کہیں کہ بھئی بات چیت کے لیے وہ تیار ہے، لیکن عمران خان صاحب نے تو ایک سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا ہے، تو ایک تو وہ کل شروع ہونی تھی، نہیں ہوئی، اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں اس کو آگے لے جایا جائے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شرط پہلی یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب کہیں کہ ہاں ہم مذاکرات کریں گے، آپ کے ساتھ تیار ہے، غیر مشروط بات چیت ہوگی، اور سول نافرمانی کی ہم جو ہے وہ کال واپس لیتے ہیں۔ دیکھیں سول نافرمانی کی کال جو ہے وہ قطعی طور پہ کامیاب نہیں ہونی، اس کی وجہ ہے انشاءاللہ اس کی وجہ جو ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی محرکات نہیں ہوتے، وہ عام آدمی جو ہے سول نافرمانی کی تحریک میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اور یہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے اس لیے کامیاب ہوئیں جب انگریز یہاں پہ حکمران تھا، کہ یہاں پہ حکمرانی جو تھی وہ ایک فورن ایلیمنٹ کی تھی، انگریز کی حکمرانی تھی، اور یہاں سے جو کچھ کماتا تھا، ہم جو کچھ دیتے تھے، ٹیکس دیتے تھے، جو بھی دیتے تھے، وہ برطانیہ چلا جاتا تھا۔ لیکن اب تو یہاں پہ اگر کوئی 4 پیسے دیتا بھی ہے
تو وہ پاکستان میں رہتے ہیں تو سول نافرمانی کس چیز کی کرنی ہے انہوں نے؟ بجلی کے بل جو ہیں یہاں پاکستان کو جاتے ہیں، گیس کے بل پاکستان کو جاتے ہیں، ٹیکسز پاکستان کو جاتے ہیں، چاہے چوری ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں لیکن پاکستان کو جاتے ہیں۔ تو سول نافرمانی کی تحریک کا کال دینے سے پہلے جو ہے اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ سمجھ لینا چاہیے۔ ایسے ان پڑھ اور جاہل لوگوں کی طرح تو باتیں نہیں کرنی چاہیے جو ہے۔ تو خیر صاحب، آپ نے ابھی علی امین گنڈاپور صاحب کی بات کی تھی، وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اگر وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وفاق کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں کہ وہ استعمال کرے؟ کیونکہ ہم گورنر راج کی باتیں سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ چیف سیکرٹری کو ڈائریکٹ احکامات دیے جا سکتے ہیں، وہ بھی آئین کا آرٹیکل موجود ہے، لیکن لگتا ہے کہ وفاق ظاہر ہے کہ یہ نہیں کر سکتی، تو پھر آپ کس طرح سے اس معاملے کو ڈیل کریں گے، یا گورنر راج کا آپشن ہے آپ کے پاس؟ کوئی نہ کوئی جو ہے حل آسمان نکالنا پڑے گا ہمیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسی فضا جو ہے اس کو بڑھاوا دیں جو فضا جو ہے ملکی یکجہتی کے لیے نقصان دہ ہو۔ ہم 4 صوبے ہیں، 4 بھائی ہیں، ہر ایک کا پاکستان کے اوپر بالکل جو ہے جس کو کہتے ہیں برابر کا حق ہے، اور آج جو پاکستان جہاں بھی کھڑا ہے وہ 4 صوبوں کے ہر شخص کی آبادی کی جو ہے اس میں کنٹریبیوشن ہے۔ میں ایک بڑا فرم بلیور ہوں، اس کی کوئی بھی سیاسی سوچ ہو اس کی ایک کنٹریبیوشن ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان اللہ کے فضل سے قائم اور دائم ہے۔ لیکن اگر ایک چیف منسٹر اٹھ کے اس قسم کی گفتگو جو ہے سستی اور جو ہے ایک گھٹیا قسم کی شہرت جو ہے حاصل کرنے کے لیے جب یہ بیانات دینے شروع کرے اور اس کا خیال ہو کہ افغانستان جو ہے اس کی بیکنگ کرے گا، تو میرا خیال ہے ان کی خام خیالی ہے، اور یہ میرا خیال ہے کسی ایسی طرف سیاست کو لے کے جا رہے ہیں جو ملک کی وحدت کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ آپشن جو ہے آلریڈی ان ذہن میں کو علیحدگی کی جو تحریک کے جو ہے وہ آپشن جو ہے اپنے ذہن میں جو ہے وہ ایک جنم ان کے لے چکی ہے۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ گورنر راج جو ہے وہ ایک ایفیکٹو ٹول ہوگا، وہ ایک ایسا ہتھیار ہے وفاق کے پاس کہ وہ کنٹرول کر سکے گا، جبکہ عوامی رائے عامہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے؟ خالد صاحب جی نہیں، دیکھیں عوامی رائے عامہ جو ہے وہ ملک کے توڑنے کی باتیں تو نہیں کرتی۔ عوامی رائے عامہ جو ہے وہ کوئی افغانستان کے ساتھ جو ہے کسی قسم کی جس طرح یہ گنڈاپور صاحب باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سیاستدان، کسی پارٹی کا بھی سیاستدان جو ہے وہ صرف عوامی رائے یا عوامی ہم لیڈر ہیں، چاہے جعلی ہوں یا اصلی ہوں، لیڈر ہیں۔ وی ہیو ٹو لیڈ بائی آر ایکشنز۔ اپنے جو ہمارے رویے ہیں ان میں بھی لیڈ ہمیں لینی چاہیے، اپنی سوچ میں بھی لیڈ دینی چاہیے۔ اگر عوامی رائے عامہ جو ہے وہ کسی چیز کو ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو اگر وہ ملک کے لیے قوم کے لیے نقصان دہ ہے تو لیڈروں کا کام ہے کہ اس کی فائن ٹیوننگ کریں، اس عوامی رائے عامہ کی، اس کے تابع نہ ہو جائیں۔ بعض اوقات عوامی رائے عامہ جو ہے وہ اپنی جگہ اس کا تقدس ہے، اس کا احترام ہے، لیکن لیڈر کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ وہ لیڈ کرتا ہے، وہ فالو نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں پہ کئی دفعہ حکومتیں برطرف ہوئیں، ایک الیکشن ہارے انہوں نے، اس سے پہلے ایک الیکشن جس میں یہ اقتدار میں آئے تھے، اس الیکشن جو تھا اس کے متعلق بھی ایک بہت بڑی لمبی کہانی ہے کہ اس کے پیچھے کون تھے، جنرل فیض تھے، جنرل باجوہ تھے، اور کون تھے، اس کی تیاریاں کب سے شروع ہوئی تھی، یہ ساری جو ہے۔ لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ رفڑ ڈال کے بیٹھ کے جی کہ مجھے جو ہے باہر نکالا ہے، میں پچ پہ لیٹ گیا ہوں اور میں تو نہیں جاؤں گا، میں پویلین میں واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ سچویشن ہے اس وقت، پچ پہ لیٹا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گورنر راج کا جو آپشن ہے وہ موجود ہے اور استعمال ہو سکتا ہے خواجہ صاحب، یعنی آپ اس کو مسترد نہیں کر رہے، وہ کسی بھی وقت وفاق جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، یہ میرا پرسنل رائے ہے، حکومت کی رائے نہیں ہے، یہ پرسنل رائے کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے کوئی شہادت کا رتبہ جو ہے، سیاسی شہادت کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ نہ کہ جی ہمیں جو ہے نکالا گیا ہے، پھر یہ پہلے جو ہم پہ لگاتے تھے الزام، پھر یہ 2 سال پہلے یہ کہنا شروع کر دے مجھے کیوں نکالا ہے، پھر گنڈاپور بھی قوالی کرے مجھے کیوں نکالا ہے، تو یہ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ لاسٹ آپشن ہونی چاہیے جو ہے۔ تو خیر صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات چاہتی ہے یا وہ پوری طرح سے اب سرنڈر کر رہی ہے یا یہ سارے معاملات، تو
حکومت کو بھی کہیں نہ کہیں تو انگیجمنٹ کرنا پڑے گی، اور خاص کر کے اگر آپ 26 نومبر کے واقعات کو دیکھیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی ایک شفاف انکوائری ہونی چاہیے؟ عمران خان صاحب بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ان کی پارٹی بھی یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو یہ ایک وے فارورڈ ہو سکتا ہے کیا اس سلسلے میں؟ انکوائری کس بات کی؟ دیکھیں، یہ انہوں نے حملہ کیا ہوا تھا وفاق کے اوپر، اور یہ تیسرا حملہ تھا۔ بڑا صاف صاف بات ہے کہ آپ بار بار حملہ کر رہے ہو، وہاں پہ جو ہے گراؤنڈ پریپیئر کر رہے ہو خیبر پختونخوا میں، کہ آپ کل کہہ سکیں گے ہمیں حقوق نہیں ملتے اور ہم جو ہے کچھ اور آپشن استعمال کریں گے۔ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے، عام آدمی کو بھی سمجھ آ رہی ہے، اس میں انکوائری کی کیا ضرورت ہے؟ انکوائری جو ہے وہ ان کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے، وہ کیوں نہیں ڈیمانڈ ہو رہی رینجرز کی چاہتوں کی اور پولیس کی چاہتوں کی؟ تو یہ میرا خیال ہے وی آر سلولی گریجولی موونگ ٹورڈز این امپاس جو ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خان صاحب کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش ہے، اس کا کوئی نہ کوئی لنک جو ہے وہ بنتا ہے جنرل فیض کے ٹرائل کے ساتھ؟ آپ کہہ چکے ہیں کہ ان کے تو بہت سارے بین ثبوت موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، تو یہ سب مذاکرات کی پیشکش اس کے تناظر میں ہے سر؟ دیکھیں، یہ ایک دم جو ہے جو ہم سے سلام دعا کی ہماری طرف دیکھنا بھی نہیں جن کو قابل قبول تھا۔ آپ دیکھیں میاں شہباز شریف ہی اٹھ کے گیا نا، اس نے سیٹوں پہ ہاتھ ملائے۔ انہوں نے کبھی جو ہے ان میں سے ایک آدمی جو ہے کوئی آ کے ایک دو تین دفعہ ہوا ہے کہ وہ بیٹھ کے آ کے اس کی بڑی کلاس لی گئی ہے کہ تم وہاں پہ کیوں جا کے بیٹھے ہو؟ تو اتنی زیادہ ایکرمنی جب ہو، اتنا زیادہ تلخی ہو سیاسی ماحول کے اندر، تو اس ماحول کے اندر جو ہے آپ کیا جو ہے وہ جو ہے توقع کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں، توقع جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن کے ساتھ لگا لینی جو سچویشن جو ہے خدا نخواستہ ملک کے لیے نفی تو اس کی ہو سکتی ہے، ملک کے لیے مثبت کچھ نہیں ہو سکتا۔ انکوائری جو ہے وہ اگر وہ شرط لگاتے ہیں انکوائری کی، تو میں ڈیمانڈ کرتا ہوں آپ کے ذریعے کہ انکوائری اس کی بھی ہونی چاہیے، جو شہید ہوئے ہیں رینجرز اور پولیس والے، وہ بھی ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ پچھلے جو ہے ہم 9 مئی کے جو ہے سارے کی ساری اس میں انکوائری کی ضرورت ہے۔ ہر چیز ویڈیو پہ ہے، لوگوں کے چہرے ہیں، اب لوگ مکر جاتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ جو پتہ نہیں کبھی جان اللہ کو دینی ہے اور کبھی کچھ دینی ہے، کوئی اس کے ڈائلاگ فلمی ڈائلاگ جو بولتے رہتے تھے، اور جو لوگ بے شمار لوگ غائب ہو گئے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ویسے چھوڑ گئے ہیں ان کو۔ لیکن ایک سیاسی سچویشن کو سیاسی رہنا چاہیے، اس سیاسی سچویشن کو جو ہے جب آپ دشمنیوں میں بدل دیں، آپ ملک کے خلاف جو ہے ایک جن ملکوں کو کہتے تھے کہ وہ ہماری تباہی چاہتے ہیں، امریکہ کے اوپر یہ الزام لگاتے تھے نا، ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے، اور امریکہ نامنظور، یہی کہتے تھے نا۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر پی ٹی آئی کو ہی سرنڈر کرنا پڑے گا، حکومت بات چیت کے لیے اتنی خواہش مند اس وقت نہیں ہے؟ دیکھیں جی، ہم سرنڈر کی بات نہیں میں کرتا، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ایک دو واقعات جو ہوئے ہیں وہ تو ایک نیشنل ٹریجڈی ہے نا، جو 26 نومبر یا اس سے پہلے 2 حملے کیے ہیں انہوں نے جی۔ اب یہ محمود غزنوی تو ہے نہیں ہے، وہ تو لوٹ مار کر کے واپس چلا جاتا تھا، تو یہ جو ہے ان کو جو ہے یہاں پہ پھینٹی پڑی ہے، تو اس سٹینڈرڈ پہ تو نہیں ان کو دیکھا جا سکتا۔ وہ بھی لوٹ مار کرنے آتا تھا، چلا جاتا تھا واپس۔ ہماری تاریخ میں اس کو ہیرو پینٹ کیا جاتا ہے، جو میں نہیں مانتا۔ تو یہ اس قسم کی کوئی چیز جو ہے دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، کہ یہ خیبر پختونخوا کے بڑے یہ اگر وہاں پہ پاپولر ہیں تو مجھے بتائیں کہ وہاں پہ ان کا بجٹ کہاں گیا، ان کے ہسپتال کہاں گئے، ان کے سکول کہاں گئے، ان کے تھانے کہاں گئے، ان کی سڑکیں کہاں گئیں؟ وہ ساری کی ساری جو ہے غائب ہو گئی ہوئی ہیں 12 سال 13 سال کی حکمرانی کے اندر۔ سارے پیسے ان کی جیبوں میں چلے گئے ہوئے ہیں، کھلے عام رشوتیں مانگتے ہیں، ہر بات پہ پیسے مانگتے ہیں، اپنے منسٹروں سے مانگتے ہیں، اپنے سیکٹریوں سے مانگتے ہیں۔ اب جو بندہ جس پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ خیرات کے پیسے کھا جائے، یہ تو اب ثابت شدہ چیز ہے، وہ تو توشہ خانے کی چیزیں بیچ دے
تو وہ اس میں کیا آنیسٹی یا کیا انٹیگریٹی جو ہے آپ اس میں ایکسپیکٹ کریں گے؟ خیر صاحب، جنرل فیض کے ٹرائل کے اوپر آتے ہیں، آپ نے کہا شواہد ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنے مضبوط شواہد ہیں کہ عمران خان صاحب اس میں انوالو ہو سکیں اور ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں جا سکے؟ دیکھیں جنرل فیض صاحب، میں کسی بندے کی جو ایڈورسٹی ہوتا ہے اس کو کبھی بھی ایکسپلائٹ کرنے میں بلیو نہیں کرتا. وہ صحیح ہو غلط ہو، مشکل وقت کسی پہ آئے تو اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جب انسان جو ہے نا اقتدار میں ہو، اور خصوصاً جب اقتدار کلی آپ کے ہاتھ میں ہو، ٹوٹل پاور آپ کے ہاتھ میں ہو، تو اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اقتدار جو ہے، یہ ساری کی ساری، یہ دولت جو ہے، یہ طاقتیں جو ہیں، یہ ساری وہ دیتا ہے. بالکل. جب آپ بھول جاتے ہو تو وہ پھر اس کی ایک قدرت کے نظام میں ایک اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. انسان پتہ نہیں اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، غلط کرتا ہے، وہ چھوڑیں، لیکن قدرت کے نظام میں ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. میں لمبی بات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے نا. جنرل فیض صاحب کا بھی، جنرل باجوہ صاحب کا بھی، سب کے جو ہے فرسٹ ہینڈ نالج ہے نا. میں تو ڈائریکٹلی ان کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے ہمارے جیسے انسان جو ہے ان کو کیڑے مکوڑے نظر آتے تھے. اسی کمی کمینے کے سائیں نہ دے جڑے انہیں، یہ اس طرح یہ ٹریٹ کرتے رہے ہمیں جو ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے، ملک کی مشکلیں شواہد اتنے مضبوط ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. جی، لیکن اتنے شواہد مضبوط ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ کے نالج میں بھی ہیں چیزیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے خود دیکھیں. جب طاقت میں انسان ہوتا ہے تو خود جو ہے اپنا کھرا چھوڑ کے جاتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی کسی کو. وہ کیونکہ اقتدار اتنی بے دردی کے ساتھ استعمال کرتا ہے کہ اس کا کھرا جو ہے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جو ہے ملٹری کورٹ کی طرف لے جا سکتے ہیں وہ شواہد؟ آپ کا کہنا ہے کہ اتنے مضبوط ہیں کہ خان صاحب ملٹری کورٹ تک پہنچ جائیں اس پہ؟ دیکھیں، میں تو سپیکولیٹ ہی کروں گا نا کہ یہ خان صاحب نے ملٹری کورٹس کی حمایت میں اور وہاں پہ ٹرائل پہ بڑے بڑے ان کے فرمودات اور ارشادات جو ہیں ٹی وی پہ موجود ہیں. آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، جتنی ملٹری کورٹس کی تعریفیں جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب نے کی ہوئی ہیں، اور اس کے فوائد جو ہیں وہ جس طرح چونکوں میں کھڑے ہو کے نہیں وہ بیچ رہے ہوتے چیزیں جو ہے، تو وہ بڑے بڑے لمبے چوڑے فائدے بتاتے ہیں. اس قسم کے فائدے بتائے ہوئے انہوں نے ملٹری کورٹس کے. تو اب لاسٹ میں سر وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بہرحال اگر آپ معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سیاسی استحکام کی طرف تو بڑھنا ہی پڑے گا. بالکل صحیح ہے، میں بالکل اس چیز میں بلیو کرتا ہوں. لیکن اس کے لیے جو ہے نا کوئی جو ہے، اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ایک قوم کی حیثیت سے، سیاستدانوں کی حیثیت سے، سیاسی پارٹیوں کی حیثیت سے، تو دیکھیں آپ جب بھی رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام کی بات کرتا ہوں، تو جو پیچھے جو کچھ گزرا ہوتا ہے اس کی معافی مانگ کے تو آگے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے نیک ہدایت دینا اور مجھے معاف کر دے، تو مجھے اپنے سائے میں رکھے. اسی طرح جب انسانوں کی بھی ڈیلز ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ جی آپ وہاں کا جو ہے کیا کہتے ہیں پرنالہ وہاں ہی رکھیں اور کہیں آگے جو ہے آپ کو جو ہے وہ نئی جو ہے ڈیلز ملنی شروع ہو جائے. یہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم جو ہے ہمیں جو ہے اپنے رویے درست کرنے پڑیں گے. من حیث القوم میں بات کر رہا ہوں. اور پی ٹی آئی کو بھی 9 مئی کی معافی مانگنی پڑے گی آپ کے خیال میں؟ پی ٹی آئی کو بھی 9 مئی کی معافی مانگنی پڑے گی؟ جی بالکل 100%. میرا مطلب ہے وہ کون سا ہندوستان سے معافی مانگیں گے؟ اپنی فوج سے معافی مانگیں گے نا. معافی مل جائے گی؟ اپنے شہیدوں سے معافی مانگیں گے نا. معافی مل جائے گی سر؟ معافی مانگے تو صحیح، معافی مانگے تو صحیح. جو ہے میرا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ دے جس لئے بندہ ہے وہ بندہ کو مشروط تو نہیں مانگنا ہے گا. تو اللہ تعالیٰ سے خیر اللہ منہ معاف کرے. میں بار بار مسالہ جنہی ہے اللہ تعالیٰ کی دے رہا ہوں، تو کیونکہ وہی ہمارا قابل مطلق ہے. تو ہم لوگ جو ہے اگر انسانی رویوں میں بھی اس کے فرمودات کی جو ہے اس کے احکامات کی روشنی میں جو ہے اپنے مسائل جو ہے حل کریں تو میرا خیال ہے اس میں برکت بھی پڑتی ہے. اور یہی وے فارورڈ ہے کہ معافی مانگی جائے 9 مئی پہ اور آگے بڑھا جائے. لاسٹ کمنٹ سر. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی شرط ہے جو
کسی کی ذات سے منسلک نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو علی امین صاحب کی گفتگو جو آج بھی جاری ہے، اس میں 9 مئی کے جو ہے نا وہ سایہ نظر آتا ہے اس گفتگو میں، جو آج بھی انہوں نے بیان دیے ہیں. مجھے ابھی میڈیا والوں نے پوچھا ہے، اس میں سایہ جو ہے نا امیزش جو ہے 9 مئی کی نظر آتی ہے. آپ بتائیں کہ اس ماحول میں جب کے پی کا چیف منسٹر یہ بیان دے رہا ہو تو مذاکرات کی کیا تقدیر ہوگی؟ بہت شکریہ. اب بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے جناب محمود خان اچکزئی صاحب، جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الائنس میں ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں تو کیسے، اور اس صورتحال میں جو خواجہ صاحب بتا رہے ہیں آگے کیسے بات بڑھ سکتی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مذاکرات ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے، پروگرام کے پہلے حصے میں خواجہ محمد آصف صاحب تھے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب. السلام علیکم خان صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام بھی کیا حال ہے آپ کے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک سر. میں جاننا یہ چاہتی ہوں کہ کل آپ گئے تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک اہتمام تھا دعا کا. ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے آپ واپس آئے، سول نافرمانی کی آپ نے واپس لینے کی اپیل بھی پاکستان تحریک انصاف سے کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اگر بڑھ سکتے ہیں تو یہ مشروط طریقے سے بڑھیں گے یا غیر مشروط طریقے سے بڑھیں گے؟ جتنے بھی سیاسی اکابرین ہم سب جانتے ہیں جو کچھ 8 فروری کو ہوا وہ ہر صورت میں قابل مذمت، غلط اور ناقبول کرنے والی بات ہے. دکھ ہوتا ہے. کل ہم گئے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم ذرا لیٹ تھے، درمیان میں ایک شادی کے لیے گئے تھے، پھر وہاں لیٹ پہنچے. جو لوگوں میں، عام عوام میں جو غصہ پایا جاتا ہے، اسما بی بی، اگر اس کو ہم لوگوں نے چینلائز نہ کیا اور ہم اپنی ہٹ درمیوں سے نہ ہٹے، خدا نخواستہ یہ ملک بہت بڑے حادثے سے کا شکار ہوگا. اس حالات میں کس چیز کے مذاکرات ہوں گے؟ سیدھی بات یہ ہے، آپ خواجہ آصف سے پوچھیں، آپ میاں محمد نواز شریف سے پوچھیں، آپ جماعت اسلامی کے لیڈر سے، کسی بھی سیاسی شریف آدمی سے پوچھیں کہ 8 مئی کے بعد جو حکومت بنی ہے کیا یہ جائز حکومت ہے، کیا یہ لیجیٹمیٹ ہے؟ جب حکومت ہی ایلیجیٹمیٹ ہے، شہباز شریف پتہ نہیں، ان کا لیڈر میرا اسپیکر ایاز پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. مذاکرات ہوں گے تو اس بات پہ ہوں گے، مذاکرات اس بات پہ ہوں گے کہ پی ٹی آئی، عمران خان کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، پی ٹی آئی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، پاکستان کی تاریخ میں بہت کروڑوں انسانوں نے اس پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے. یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ان کا مینڈیٹ دیا جائے. ابھی اس کے لیے مذاکرات مشروط کون سا شرط، کس یہ شرط تھی؟ پتہ نہیں شہباز ان کمپنی کی حکمرانی کی یہ خواہش کیوں پوری ہو رہی ہے؟ ایک باضمیر آدمی، ایک شریف آدمی اس حکومت میں بیٹھے گا کیسے؟ اس حکومت کو چلائے گا کیسے؟ پتہ نہیں. لوگوں کو اپنی ذاتی زیادہ پسند ہے. بات سوال یہ ہے کہ جی آپ نے جیسے کہا کہ 8 فروری ہوا اور اس میں مینڈیٹ بھی ملا، بالکل یہ بات درست ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت سارے سوالات ہیں اس مینڈیٹ کے اوپر جو کہ اس گورنمنٹ کے پاس ہیں. لیکن آپ اے آر ڈی کا حصہ رہے، آپ پی ڈی ایم کا حصہ رہے، پچھلے کچھ ادوار میں چلنے والی تمام تحریکوں کا حصہ رہے. کبھی کسی جگہ وائلنس نہیں ہوا، اور 8 فروری سے پہلے 9 مئی بھی ہوا تھا. کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو کنڈیم کرتی ہے؟ کیا آپ اس وائلنس کو جو ہے وہ کہیں گے کہ درست تھا؟ تو پھر ظاہر ہے کہ 8 فروری اور 9 مئی کے بیچ میں ہی یہ بات چلتی رہے گی، کوئی درمیانی راہ نکالنا پڑے گا. بات یہ ہے اسما بی بی، 9 مئی الیکشن سے بہت پہلے کا حادثہ ہے. اس میں کم سے کم میں نے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے لے کر عام آدمی تک وہ سب یہ کہتے ہیں کہ بابا جوڈیشل کمیشن بنا دو. یعنی کیا ہم اپنی عدلیہ پہ ایمان نہیں رکھتے؟ کیا ہم خدا نخواستہ اپنی عدلیہ کو انکمپٹنٹ سمجھتے ہیں؟ جب ایک پارٹی جس پہ آپ الزام لگاتے ہیں، اچھے الزامات ہوں برے الزامات ہوں، جب وہ والنٹیریلی یہ کہتی ہے، رضاکارانہ طور پہ کہتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دو، جو سزا چور کی وہ سزا ہمیں دے دو.
अभी 9 मई कब हुआ, 8 फरवरी कब हुआ? 9 मई 6 7 8 महीने पहले हुआ, उसके बावजूद लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया। 9 मई हो या अभी जो पार्लियामेंट के सामने 26 मई को अपने लोगों पे असमा भी पता नहीं हमारे लोग 24 नवंबर ये जो पता नहीं हमारे लोगों को हुआ क्या है, इसके साथ पता नहीं असमा भी इंसानी ज़िंदगी इतनी बेकीमत क्यों हो गई है। खुर्रम एजेंसी एक आदमी भी नहीं मरा था, एक आदमी भी नहीं मरा था। हमारे अकाबरीन ने जो हमारे साथ हैं बार बार रिक्वेस्ट की कि भाई खुर्रम की बात को ज़रा संजीदगी से लो, ज़मीन का झगड़ा है, इसे फिरका वाराना झगड़ा मत बनाओ। किसी ने उनकी ना सुनी। नतीजे में अब तकरीबन खुदा खैर करे 150 आदमी मारे गए हैं। ये कैसी हुकूमत है? शहबाज शरीफ, आपके मुल्क में एक इलाके में 150 आदमी मारे गए, आप अभी तक वहाँ नहीं गए, आपने फातिहा नहीं पढ़ी, आपने जाके उन ख़ानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार नहीं किया। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, जिस भोंडे अंदाज में इस पे बात हुई, मैं कोयटा में मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत बड़ा दुख हुआ। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों को जिस अंदाज में मारा गया, न पार्लियामेंट ने इन ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया, न पार्लियामेंट में खुर्रम में शहीदों के साथ हमदर्दी का इजहार किया, पर डंडे लेके पड़ गए अपने आवाम के पीछे और खित्ते को भी नहीं देख रहे। बिल्कुल आपके खदशात दुरुस्त हैं, लेकिन आप ये देखिए कि अभी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार जो आती है, लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करती है, इसी तरह से फिर वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाती है, क्या आप जैसे लोगों को, और फिर जाहिर है कि पहले उनका एहतजाज जो है वो उस तरह से कामयाबी की मनाजिल नहीं तय कर सका, और अभी ये सिविल नाफरमानी जिस पे आपने अपील की कि इसको मौखर किया जाए वो भी कामयाब नहीं हो रहा, तो आपको लगता है कि आप जैसे लोगों को उस वक्त शामिल किया जाता है जब मुज़ाकरात की बात करनी होती है, जब इस तरह की महाजराई करनी होती है, तो आप जैसे सीनियर लीडर्स को जो है वो बिल्कुल तहरीक इंसाफ उनसे बात नहीं करती? तहरीक इंसाफ का मसला है तो इमरान खान जेल में है, पार्टी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। देखिए खैबर पख्तूनख्वा का सूबा तहरीक इंसाफ के पास है, 26 या 36 ज़िले हैं। अगर ये तारीख और शुरू होगी, मेरा खदशा है, और मैं मजबूरन अगर ये शहबाज की हुकूमत या हमारे सिविलियन और मिलिट्री इदारे अकल से काम नहीं लेते और एक ऐसी कमेटी नहीं बनाते, जो कमेटी इसलिए बनेगी ये जो इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है इससे जान छुड़ाई जाए पाकिस्तान की, फिर नए इंतखाबात कराने हैं या उनको मैंडेट देना है, ये बात की बात है। उसके लिए कौन से आसमान गिरेगा अगर इमरान खान को एज ए गुड विल जेस्चर छोड़ दिया जाए या उसको घर भेज दिया जाए बनियाला, वहाँ एक पॉजिटिव काम तो होगा। ये डंडे ले के लोगों के पीछे पड़ना, मेरा ईमान है ये हुकूमत गिरेगी अवाम की ताकत के नीचे, ये नहीं सस्टेन कर सकेगी। हम कोशिश इसलिए कर रहे हैं, पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हालत में है, पाकिस्तान अवामी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। अखबारों में आप देख रहे हैं इकोनॉमिकली हुकूमत नीचे जा रही है, इक़्तिसादी तौर पे कोई पाकिस्तान नहीं आ रहा। उसकी सिर्फ वजह यही है कि यहाँ एक इलेजिटिमेट हुकूमत है। पीछे हट जाओ, अगर अवाम आपको वोट देते हैं जिंदाबाद। मुझे गिला है नवाज शरीफ से, मुझे गिला है तमाम पाकिस्तानी लीडरों से, सब जानते हैं। इवन मुझे गिला है मिलिट्री के और सिविल जो हमारे लोग हैं, हमारी इंटेलिजेंसिया हैं, हमारे जजेस हैं, यानी मुल्क की हैसियत से अखबार नवीस हैं। हम क्यों इकट्ठे होकर आवाज़ नहीं उठाते कि ये इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, नाजायज़ गवर्नमेंट है। ये नहीं कि मेरा वो ननियाल का इमरान खान मेरा मामू है और शहबाज खुदा न खास्ता मेरा दुश्मन है। बात यह है कि हम अकल वाले लोग हैं, मंतिक वाले लोग हैं। सीधी सादी बात है, ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे एक हुकूमत कायम हुई। दुख इस बात का हुआ कि हमारे बहुत पढ़े लिखे लोग इदारों के, जजेस में भी, जनरलों में भी, फलाना में भी, इस इलिजिटिमेट गवर्नमेंट को लेजिटिमाइज करने के लिए गलत सपोर्ट दे रहे हैं, जो बहुत बड़ा खतरनाक बात कर रहे हैं। जनाब महमूद खान चकजई साहब से एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور سربراہ تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ خان صاحب، کیا کیا جائے؟ عمران خان صاحب اس سے پہلے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے بضد تھے، وہ سیاست دانوں سے بات چیت کرنے کے لیے بضد نہیں تھے، وہ ان کو چور کہتے تھے، ڈاکو کہتے تھے، تو پھر اب حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ہر محاذ ذرائع کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک قدم انہی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ کیا ان کو سیاستدانوں سے بات چیت پہلے آپشن کے طور پہ نہیں رکھنی چاہیے تھی؟ سیاستدانوں سے اگر بات کرنی ہے تو اس وقت میرے خیال میں اس ایلیجٹمیٹ حکومت کے پس منظر میں میرے خیال میں نواز شریف ایک مثبت رول پلے کر سکتا ہے۔ اس کو اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنی پارٹی کو سمجھانا چاہیے کہ بس انف از انف، آپ نے جو کچھ کیا یہ ہمارے لیے ایک بدنامی کا باعث بن رہا ہے، پاکستان کی کمزوری کا باعث بن رہا ہے۔ بسم اللہ کر کے ڈائلاگ اس لیے نہیں ہوں گے، ڈائلاگ اس پہ ہوں گے کہ اس بدبختی سے ایک ہانریبل طریقہ کیا ہے کہ شہباز والوں کو بھی بہت تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور عمران ساتھی بھی وہ نہ ہوں۔ اس کے لیے بس مذاکرات ہوں اور سیاسی میں یا نواز شریف رول پلے کر سکتا ہے، مولانا فضل الرحمان پر کہہ سکتا ہے کہ یعنی زرداری صاحب سے آپ ایمانداری سے پوچھیں کیا یہ حکومت لیجیٹمیٹ ہے؟ اور اگر لیجیٹمیٹ نہیں ہے، ہاؤ یو آر دا پریزیڈنٹ آف دس گورنمنٹ؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کریں، آگے بڑھائیں اور قومی حکومت کی بھی آپ بات کریں گے جو 4-5 مہینوں کے لیے، وہ کیسے؟ ابھی بھی پی ٹی آئی کے بغیر دیکھا جائے تو قومی حکومت ہی ہے خان صاحب، نہیں پی ٹی آئی اس میں شامل، یہ غلطی ہوگی۔ پی ٹی آئی ایک انلیجٹمیٹ حکومت میں شامل ہو، پی ٹی آئی کے پاس بڑے خطرناک آپشنز ہیں، اور پھر ان کو سنبھالنا، ابھی آپ کہتے ہیں ہم الیکشن نہیں کرواتے، خدا نخواستہ اگر پی ٹی آئی کل فیصلہ کرتی ہے کہ ہم خیبر پختونخوا اپنے پاس رکھیں گے، قومی اسمبلی کی سیٹوں سے اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں سے باقی صوبوں کے ہم استعفیٰ دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ 120 120 140 قومی اسمبلی کی سیٹیں، 250 150 200 اس کی سیٹیں صوبائی اسمبلی خالی ہو جائیں گی تو بحران اور شدید ہو جائے گا۔ کیوں اپنے آپ کو گڑبڑ ڈال رہے ہو؟ بس ٹھیک ہے، فضل الرحمان صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں، باقی جو پارٹیاں، یہی لوگ مل کے اسی کو آپ قومی حکومت سمجھے، قومی ڈائلاگ کمیٹی سمجھے، جو بھی ہو وہ یہ اس بنیاد پہ وہ کرے کہ ود ان 4 مہینے، ود ان 3 months، ود ان 4 months، کہ اس ایلیجٹمیٹ گورنمنٹ کی یہ جو کش و مکش ہے اس کا علاج ہم کریں گے اور آرام سے پھر 4 مہینے میں الیکشن کرا دیں، یا جس طرح کورٹ نے ان کو ان کی سیٹیں دی ہیں وہ دے دیں، ان کی لیجیٹمیٹ جو انہوں نے جیتی ہیں وہ کوئی طریقہ یہی لوگ نکال سکتے ہیں۔ ایک کمیٹی بنی تھی پارلیمنٹ میں جو لوگ گھسے تھے، اس کمیٹی میں سارے پارٹیوں کے اکابرین شامل ہیں۔ وہ کمیٹی اس بنیاد پہ بات کرے کہ اس حکومت سے کس طرح پاکستان کی جان خلاصی کی جائے، سب اس پہ متفق ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس خان صاحب ایک اور بھی کارڈ موجود ہے جو کہ آخری کارڈ ہو سکتا ہے کہ تمام جو اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں سوائے خیبر پختونخوا سے، نیشنل اسمبلی سے بھی مستعفی ہو جایا جائے۔ یہ کارڈ پاکستان تحریک انصاف استعمال کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ جب تنگ آمد بجنگ آمد، آپ کیا کریں؟ کس لیے آپ نے ان کے بچوں کو مارا؟ کیا ضرورت تھی؟ ہوتے تھے فائرنگ، لکیریں کھینچی جاتی، ڈونٹ کراس دس لائن، پھر کبھی کوئی ڈنڈے منڈے، کبھی کوئی آنسو گیس۔ وہ فارسی میں کہتے ہیں آنچ کھنت دانا کھنت نادان مگر بعد از خرابی بسیار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ایک ہوشیار آدمی کرتا ہے نادان بھی وہی کرتا ہے، لیکن خرابیوں کے بعد جب آپ پیچھے ہٹیں گے، استعفیٰ دیں گے، خدا نخواستہ قدورتیں ہوں، قتل و غارت ہو، اس سے بہتر یہی ہے بس چھوڑو، ٹھیک ہے اپنی حکمرانی کی۔ خان صاحب اسی طرح کے الزامات حکومت بھی، آپ کی بات درست ہے، اسی طرح کے الزامات حکومت بھی لگا رہی ہے کہ
رینجرز شہید ہوئے ہیں, کانسٹیبل مارا گیا ہے, اسلحہ ان کے پاس موجود تھا, اور اس کے کہا جاتا ہے کہ بہت سے آزاد ذرائع بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں. تو پھر ادھر سے بھی الزامات ہیں, ادھر سے بھی الزامات ہیں, تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کمیشن بنا دیا جائے؟ جی بالکل اسما بی بی میں بالکل ان کو پروٹیکٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اگر وہ کہتے ہیں خدا کانسٹیبل بھی ہمارے بچے ہیں, ایف سی والے بھی ہمارے بچے ہیں, پولیس والے بھی ہمارے بچے ہیں, بسم اللہ کریں, جوڈیشل کمیشن بنائے, ہوم یو ٹرسٹ. جس جج پہ ٹرسٹ کرتے ہو 2-3 ججوں کو بنائے. کوئی بے ایمان نہیں ہے اس ملک میں, کوئی بے ایمان نہیں ہے. سب لوگوں کو یہ ملک پیارا ہے. وہ ججز بتا دیں گے آپ کو 9 مئی کے بھی بتا دیں گے, اور 24 اور 26 نومبر کا بھی بتا دیں گے. سونر دا بیٹر. یا اگر نہیں کریں گے, میں تو پھر مجبور ہوں, ہم پاکستان کے عوام کے پاس جائیں گے. ہم اس لیے نہیں جاتے, ہم اس لیے سب کوشش کر رہے ہیں کہ عمران کی پارٹی کو, عمران خان کو اس پہ تسلی دیں کہ ذرا آہستہ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے پاکستان میں یہ سکت نہیں ہے. سر لاسٹ کویسچن, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ظاہر ہے کہ حکومت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, خان صاحب اپنی تحریکیں اور سول نافرمانی اور یہ سب چیزیں لے کے جا رہے ہیں. آپ نے اپیل بھی کی ہے کہ وہ نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ ملتوی کر دیں یا مؤخر کر دیں. تو پھر کس طرح سے راستہ کیا نکل سکتا ہے سر؟ کوئی تو کسی کو پیچھے اگر موجودہ ناجائز حکمران اپنی ضد پہ لگے رہے تو ہمیں بھی پھر سول نافرمانی کا ساتھ دینا ہوگا. اور یہ آخری آپشن ہوگا؟ اگر یہ اپنی ضد پہ کڑے رہیں کہ ہم, یہ آخری آپشن ہوگا؟ یہ بالکل بہا لے جائے گا اس حکومت کو. بہت بڑی ریزنٹمنٹ ہے, بہت بڑا غصہ ہے عوام میں, بہت بڑا غصہ. پنجاب میں, سندھ میں, ہر جگہ بہت بڑا غصہ ہے. ہم نہیں چاہتے کہ عوام کی طاقت اپنی حکومتوں کے خلاف استعمال ہو, اور وہ حکومت وہ ہوگی اگر یہ نہیں سمجھتے. بالکل ہوگی, پھر لوگ حیران ہوں گے. پنجاب میں تو رسپانس نہیں ہے تحریک انصاف کی احتجاج کی کال کے اوپر بھی, اور پنجاب میں رسپانس, پنجاب دیکھیں, پنجاب آئی جی پنجاب سن رہا ہوگا, آئی جی خیبر پختونخوا بھی سن رہا ہوگا. اسما بی بی, آپ کے ضلعوں میں کتنی پولیس ہوگی؟ ایک ضلع میں. آپ کی ضلع کی پولیس گلگت بلتستان کے ضلع کو نہیں کنٹرول کر سکتی اگر ہم تمام اضلاع میں شروع ہو جائیں. پاکستان میں کتنے سینکڑوں اضلاع ہیں, جتنا بھی ممکن ہو بسم اللہ کر دیں. بس یہ شہباز اچھا آدمی ہے, وہ ضیاء الحق کے دنوں میں بھی ضیاء الحق کہتا تھا کہ نواز شریف نہیں, شہباز شریف کو ہم وزیر اعظم بنائیں گے. اسے وزیر اعظمی کا شوق ہے. بابا یہ شوق آپ نے پورا کر لیا, بس اچھا خان صاحب لاسٹ فروری سے لے کر دسمبر. جی سر لاسٹ کویسچن, یہ آپ نے جو بات کی ہے, اب دیکھیے نا اختیار کی بات ہے. عمران خان صاحب بھی اپنا اختیار اپنی پارٹی کو دینے کو, آپ کو دینے کو تیار نہیں ہیں. وہاں سے بھی ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی حکومت کو اختیار ظاہر ہے کہ نہیں دے گی, لگتا نہیں ہے. تو پھر سر پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو غلطیاں کی ہیں اس کا یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں 75 سال میں. 75 سال میں انہوں نے پاکستان میں آئین کی بالادستی کو تسلیم نہیں کیا, جس کی وجہ سے ایک ایٹمی ملک, ایک بہت بڑے وسائل سے پر ملک, بڑے بڑے محنتی لوگوں کا ملک دن بدن ٹی بی کے مریض کی طرح بالکل بستر مر کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ اگر آئین نہیں ہے تو پھر کیسے رہے گا؟ کنسٹیٹیوشن, سپرمیسی آف دی کنسٹیٹیوشن, طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ, بلوچ ہیں, پشتون ہیں, سندھی ہیں. اسما بی بی دنیا جان کی نعمتیں ہمارے صوبوں میں پڑی ہیں. ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے بعض لوگ, ہمارے کچھ جاہل یہ بات نہیں سمجھتے کہ بابا ان نعمتوں میں وہاں کے صوبوں کے عوام کو شریک کر دو, یہ ملک بالکل 20 سال میں ایشین ٹائیگر بن جائے گا. ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. فیصلہ آپ کا.